ملک کے غریب اور متوسط طبقے کو چاہیے کہ وہ اپنی بیلٹ مزید باندھ لیں، اور کیونکہ حکومت ان پہ بوجھ ڈالنے جا رہی ہے، اور یہ بوجھ ہوگا ماہانہ فکس چارجز آپ کے جو بجلی کے بل ہیں ان کے اوپر، کیونکہ حکومت نے صنعتوں کو جو سبسڈی دی ہے، جو پاکستان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو، اس کی وجہ سے گھریلو صارفین پر 200 روپے سے لے کے 675 روپے ماہانہ فکس ٹیکس چارج کیا جائے گا۔ اور یہ اس کے باوجود آپ کو بتاؤں کہ سرکاری خزانے کو اس سال جو گزرا ہے، سرکار کے اداروں نے 833 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے، اور وہ ایک رپورٹ جاری کی حکومت نے خود، اس کے مطابق 2024-25 میں سرکاری خزانے کو 833 اور پچھلے سال 851 اس سے کم ہوا ہے۔ لیکن کتنا 833 کتنا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جنہیں مجموعی طور پر 256 ارب روپے کا نقصان ان کو ہوا ہے، اور وہ پے کیا ہے غریب آدمی نے، اور اس میں ہے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی سب سے زیادہ نقصان اس نے کیا ہے 112 ارب روپے، 112 ارب روپے۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کو 92 ارب 70 کروڑ، سیپکو یعنی سکھر 25 ارب 31 کروڑ روپے، اور یہ وہ ہیں جو خسارے میں جاتی ہیں، جہاں پہ بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے وہاں خسارہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کوئٹہ، پشاور، سکھر، اس کے بعد حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی 13 ارب روپے، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو 2 ارب 70 کروڑ، اور اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو 1.4 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور اسلام آباد میں ظاہر ہے کشمیر بھی ہے شاید اور گلگت بلتستان بھی۔ تو ریلویز کو 60 ارب روپے کا نقصان، اور نیشنل پاور پارکس کمپنی کو 46 ارب روپے، اور نیلم جیلم پاور کمپنی کو 29 ارب 40 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، جو چل نہیں رہا نیلم جیلم پاور پروجیکٹ، لیکن نقصان پھر بھی ہوا۔ تو یہ ہے پاکستان سٹیل مل کو 26 ارب، پاکستان پوسٹ کو 19 ارب 30 کروڑ، نیشنل انشورنس کارپوریشن 3 ارب، اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو 2 ارب روپے کا نقصان ہے۔ اور یہ سارا کہ یہ سرکاری ادارے چلا نہیں سکتے، پرائیویٹائزیشن تیزی سے ہو نہیں رہی، پی اے اے کی ہوئی ہے، لیکن وہ کب اس کو اور کتنی کامیابی ملتی ہے یہ وقت بتائے گا۔ لیکن اس دوران بجلی کے اتنے خسارے کے باوجود چند صنعتوں کو حکومت نے سبسڈی دی، اور اس کا خسارہ پورا کرنے کے لیے غریب عوام پہ 200 سے لے کے 675 روپے ماہانہ فکس چارج الگ ہے ان درجنوں ٹیکسز کے جو آپ بجلی کے بل پہ آپ اور میں دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہ تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو چلیں، یہ اہم خبر تھی، اچھی خبر تو نہیں ہے۔ آج کے پروگرام کا تعارف ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی خان کی بینائی مستقل متاثر، پی ٹی آئی احتجاج اور مسافر پریشان، نعیم حیدر پنجوتا اور اختیار ولی خان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہاٹ ایشو ہوگا کولمبو پاک بھارت ٹاکرا ہونے جا رہا ہے کل، اور بڑا انتظار ہے سب کانٹیننٹ بلکہ پوری دنیا کے کرکٹ لورز کو۔ ڈاکٹر نعمان نیاز کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے، ان سے بات کریں گے اب کل کیا ہوگا۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا سوشل میڈیا کے منفی اثرات، پوری دنیا فکر مند ہو گئی ہے اور اس پہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کو اس پہ کیا کرنا چاہیے، اس پہ بات کریں گے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل میں۔ وقت ہوا اب ہماری ٹاپ سٹوری کا۔ بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف، اور اختیار ولی خان کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اور رہنما ہے مسلم لیگ نون کے۔ اب جو ٹاپ سٹوری کے بارے میں آج چل رہا ہے، میں تھوڑی سی آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے دوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے بہت ساری سڑکیں بند ہیں، اور وہ کیسے بند ہوئی اس میں علیمہ خان صاحبہ نے جو کال دی تھی اس کی وجہ سے یہ سڑکیں بند ہیں۔ ذرا سنیے گا انہوں نے کیا فرمایا۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے یہ راستے بند کیے ہیں، بند کر دیں۔ اور جتنے کے پی کے لوگ ہیں، پاکستان کی عوام ہے، میں آپ سے آج اپیل کرتی ہوں، یہی وقت ہے جس کے لیے آج اگر کسی نے آپ نے برداشت کرنا ہے، اگر کے پی بند ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کر لیں۔ پاکستان میں تو سڑکیں بند نہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں سڑکیں واقعی بند ہو گئی ہیں، لوگ بہت مشکلات میں، اور سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے اس حکومت کو 3 دفعہ ووٹ دیے ہیں، 14ویں سال ہماری زندگی ہی کیوں مشکل بنائی جا رہی ہے، جبکہ یہ کام کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سنیں، اسماعیلہ ایک انٹرچینج ہے سوات موٹر وے پہ، وہاں سے ایک مسافر نے ہمیں یہ ویڈیو بھجوائی ہے۔ عوام کو سکون، سوابی پل پر موٹر وے پر آپ دیکھیں یہ وہاں پہ ہنگامہ ہو رہا ہے، وہاں پہ سڑک بند کی ہوئی ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم آپ کو لے چلیں اٹک پل پہ،
جو جی ٹی روڈ ہے، کیونکہ ٹریفک ڈائیورٹ کی گئی موٹر وے سے جی ٹی روڈ کی طرف، تو جی ٹی روڈ پہ یہ دیکھیں بچے گاڑیوں میں اور فیملیز ہیں، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں دونوں طرف، اور یہ سڑک بند ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم آ جائیں اسلام آباد، تو اسلام آباد میں وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا ہاؤس بند کر دیا ہے، اور وہاں اندر لوگ موجود ہیں، ان کو باہر نہیں آنے دے رہے۔ اسمبلی کے اندر ایک دھرنا جاری ہے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے، وہ بھی ہو رہا ہے، اور وہاں سے نہ لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا ہے نہ باہر آنے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت سچویشن، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو مسئلہ ہوا ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا صحیح طریقے سے علاج کروایا جائے، ان کی بچوں سے بات چیت کروائی جائے۔ بچوں سے بات ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ان کے علاج کے بارے میں کوئی واضح بات حکومت کی طرف سے نہیں آئی، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کو بند کیا انہوں نے، اور یہ احتجاج کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیگل لڑائی چھوڑی نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، بڑی امپورٹنٹ پٹیشن ہے، اس عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، اور اس میں انہوں نے پلی لی ہے اپنی ضمانت کے لیے کہ ہم دونوں بیمار ہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میڈیکل گراؤنڈز پہ اور لیگل گراؤنڈز پہ ہمیں یہ ہماری ضمانت اس کیس میں جو توشہ خانہ 2 ہے اس میں قبول کی جائے اور ہمیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ تو دیکھنا ہے کہ یہ میڈیکل لیگل بیسس پہ ان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ہمیں ہمارے مہمانوں نے جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ میں پہلے نعیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ پھر حکومت سے ہم ورژن لیں گے وہ کیا کہتی ہے۔ آپ بتائیے گا، آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور آپ ہمارے اسٹوڈیو کیوں نہیں آئے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں جی، میں آغاز کروں گا خان صاحب سے کہ خان صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ انہوں نے خان صاحب کی 85% جو آنکھ ہے وہ ضائع کر دی ہے۔ جن کی حراست کے اندر ہیں، یہ تمام ملبہ ان پہ آتا ہے کیونکہ انہوں نے پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے خان صاحب کا نہیں کروایا۔ خان صاحب کا ٹریٹمنٹ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے یہ آنکھ ڈیمیج ہوئی ہے، اور خان صاحب نے خود اس بات کی ہے کہ ڈاکٹرز نے، پمس کے ڈاکٹرز نے یہ تصدیق کی کہ ان کی آنکھ جو 85% ضائع ہو گئی ہے۔ خان کی آنکھ سے مسلسل پانی بہ رہا تھا، اور ٹیشو پیپر سے وہ صاف کر رہے تھے۔ جب سلمان صفدر کی رپورٹ سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کروائی، اس میں لکھا، باقی رپورٹ کو یہ مکمل طور پر کہتے ہیں جی باقی ٹھیک ہے جی، لیکن جب آنکھ کا معاملہ آتا ہے اس کے اوپر یہ گھتیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے تمام تر قصورواری ہیں، یہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب کا جو علاج ہے، پراپر علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے اندر کروانا چاہیے۔ جو اسپیشلسٹ ہیں ریٹنا کے، وہ علاج کریں، اور خان صاحب کی جو ذاتی ٹیم ہے، یعنی ذاتی جو معالج ہیں، ان کی نگرانی کے اندر یہ علاج ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے انہوں نے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے نیگلیجنس کیا ہے، انہوں نے کرمنل ایکٹ کیا ہے۔ ہمیں ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہوں گے تبھی ہمیں مطمئن ہم ہوں گے، اور تبھی معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا۔ ادروائز جو احتجاج ہے ٹھیک ہے، اب پورے ملک کے اندر میں آگے چلتا ہوں۔ آپ اسٹوڈیو میں کیوں نہیں آئے ہمارے؟ دیکھیں، اسٹوڈیو میں اسی وجہ سے نہیں آیا کیونکہ راستے جو ہیں وہ بند ہیں۔ کے پی ہاؤس جو ہے اس کو باہر سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، سیل کیا ہوا ہے۔ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، یہاں بھی راستے بند ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد کے اندر بھی راستے بند ہیں، کیونکہ جتنے لوگ ہمارے اندر آنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی بہت تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ کے پی ہاؤس کے اندر آنا چاہتے ہیں، ان کو روکا ہوا ہے، اور میڈیا تک کے نمائندوں کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے کہ آپ بھی اندر نہیں جا سکے۔ جیو نیوز نے دیگر یہ رپورٹ کی ہے۔ اختیار صاحب، آپ ادھر خیبر پختونخوا میں سڑکیں بند کی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے، اسلام آباد میں سڑکیں بند کی ہوئی ہیں آپ نے، تو یہ کیا ہے؟ عوام بیچارے سفر کر رہے ہیں، عوام کدھر جائیں؟ یہ شعور جو پی ٹی آئی نے دیا ہے عوام کو سڑکیں بند کرنے کا، بلکہ ان کو ورکرز کو، عوام کو تکلیف میں ڈالنے کا، آپ اسلام آباد میں یہی کام کر رہے ہیں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ افسر عالم صاحب۔ اسلام آباد میں صرف مخصوص وہ آدھ جگہ پر جہاں پر شرارت ہو رہی ہے تو اس جگہ کو اس کا راستہ بند ہے، باقی پورا اسلام آباد کھلا ہے۔ اسلام آباد سارا بند نہیں ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو آپ نے اسماعیلہ انٹرچینج کا ذکر کیا جو سوات موٹر وے پر ہے، آپ نے امبار انٹرچینج سوابی کا ذکر کیا، جی ٹی روڈ اٹک پل کا آپ نے ذکر کیا۔ تو یہ وہ مینڈیٹ ہے، یہ آج پاکستان میں خیبر پختونخوا کے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ان کو مینڈیٹ اس لیے دیا تھا کہ یہ آپ کے راستے بند کریں۔ ان لوگوں کے پاس تو بند مطلب بند کے علاوہ کوئی پروگرام تو نہیں ہے، یہ کھولنا تو نہیں جانتے، بند تالے یہ نہیں کھول سکتے، بند ہسپتال نہیں کھول سکتے، بند یونیورسٹیوں کو نہیں کھول سکتے، یہ تو کھلے راستوں کو بند کرنے والے لوگ ہیں۔ اور کس بات پہ یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ مطالبہ کیا ہے؟ علاج تو جس بندے کو بیماری ہوئی علاج تو ان کا کیا گیا ہے،
اور وہ اس وقت اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے. اسٹیٹ جانے اور اس کا علاج جانے, وہ جائیں گے اس کو جس نہیں لیکن نہیں یہ نہیں ہو سکتا نا, جو اگر قیدی ہے اور اس کی فیملی ہے, اس کی پارٹی ہے, وہ بھی اس کو بھی جاننا چاہیے نا, صرف اسٹیٹ تو نہیں جانے گی. لیکن یہ بتائیے گا آپ ان کو ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے ابھی تک, جبکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا 16 فروری تک ان کو ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا جائے اور رپورٹ پیش کی جائے. تو کیا رپورٹ پیش کریں گے اگر آپ ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے تو؟ ماہر ایک بڑی اسپیشلائز قسم کی جو طبی ادارہ ہے, وہاں سے ان ڈاکٹروں کی ٹیم ان کا معائنہ بھی کرے گی اور ان کا علاج بھی کرے گی, اور یہ اس میں دیر بھی نہیں لگے گی. دوسری یہ بات جو تھی تو یہ تو ساری طے تھی, جس طرح آج عمران خان صاحب کی اپنی بیٹوں کے ساتھ بات ہو گئی, یہ علاج کی بات ہے, یہ علاج تو تسلسل کی بات ہے. یہ کوئی ان کے کہنے پر یا ان کے احتجاجوں کا تو کوئی اثر نہیں ہے. ان کو کون پوچھتا ہے, ان کا احتجاج تو اچھا تو یہ آپ نے یہ بتائیں کہ وہ ظاہر ہے قیدی ہیں, وہ آپ نے کوئی میڈیکل بورڈ بنایا ہے ڈاکٹرز پہ مشتمل؟ جی ایک ٹیم بنایا ہے, ایک ٹیم ہے, وہ آپ کے جلد آپ کے سامنے نام وغیرہ آ جائیں گے, اور اس میں تو وہ ان کا سرکاری معائنہ ڈاکٹرز بھی ہوگا, میڈیکل. جی ہاں, جی ہاں. تو کیا وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ فیملی اور پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایسے ڈاکٹرز ہو جن پہ ہمارا اعتبار ہو, تو کیا وہ ڈاکٹرز اس شفا انٹرنیشنل کے ہیں یا الشفا آئی ٹرسٹ کے ہیں یا پیمز کے ہیں؟ اتنا تو بتا دینا. ان کو یہ سرکاری طبی ادارے کے ڈاکٹرز ہیں, لیکن ملک کے ٹاپ ناچ جو ہیں تو اس میں ریٹنل اسپیشلسٹ جو ہیں وہ ہوں گے, اپتھالمولوجسٹ شامل ہوں گے, تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ تو دیکھیں وہ ہے, یہ میں ایک بات ان کو کلیئر کر کے بتا دیتا ہوں, عمران خان اس وقت وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہماری ہے. یہ جو باہر لوگ ویسے گھلنا چاہتے ہیں نمک کی طرح پانی میں, یہ ویسے ہی گھل رہے ہیں. ان کے پاس تو پھر اگر آپ کی رسپانسبلٹی ہے تو پھر یہ خراب کیسے ہو گیا اتنے مہینوں تک؟ سر یہ خراب آپ کی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے, جس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کیا وہ ہارٹ اٹیک کوئی پلان کر کے لاتا ہے؟ جس بندے کو کوئی بیماری نہیں, یہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا نا, یہ تو ایک ایسی بیماری ہے جو پچھلے 2-3 مہینے سے چل رہی ہے, اور یہ گریجولی ایگریویٹ ہوتی ہے. سر یہ 2-3 مہینے کی تو بات ہی نہیں ہے, ورنہ تو ابصار صاحب 2 دسمبر کو عظما باجی مل کے آئی ہیں عمران خان صاحب کو, اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ ان کی طبیعت کیسی تھی, صحت کیسی تھی, تو انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. اس کے بعد ان کو شکایت ہوئی, اور شکایت کے بعد فوراً ایکشن لیا گیا. دیٹس اٹ. ہاں ٹھیک بات, یہ علاج معالجے کی آڑ میں اگر کوئی اور پلان ہے تو وہ بھی بتا دیں, اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو درخواست دے دیں. اچھا یہ بتائیں کہ میں پوچھتا ہوں نعیم حیدر صاحب سے, مختصراً بتا دیں خیبر پختونخوا ہاؤس بند کرنے کی کیا تک تھی؟ ان لوگوں کو بھی جانے دیتے وہاں پہ اسمبلی, تو یہ مظاہرہ کرتے تو کیا ہو جاتا؟ یہ اب یہ میں بینگ آپ کو کوآرڈینیٹر اور پرائم منسٹر تو نہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں گا کہ روکنے کی ضرورت تھی نہیں. اگر ان کو جانے بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کتنے لوگ ہیں, اس سے کیا ہو جاتا, چلے جاتے. اچھا ہے, ٹھیک ٹھیک. نعیم حیدر صاحب یہ بتائیے گا, جو اختیار صاحب نے فرمایا ہے کہ بند کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, اور یہ میڈیا کے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف احتجاج ہے, سڑکیں بند کر دو, اونچے اونچے نعرے لگاؤ, غصہ دکھاؤ اور پھر گھر چلے جاؤ, کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں جی, جو ملک پہ قبضہ کیا گیا ہے, جو ملک کو بند کیا گیا ہے, جو ان عدالتوں کو بند کیا گیا ہے, جو ہر شخص کی آواز بند کرنے کی کوشش روزانہ کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے, اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ آخری آپشن تھا جو اویل کیا گیا. اس کے قصوروار ہی ہیں, اس آپشن پہ لانے والے ہی ہیں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کے کیسز لگیں, ان کی رہائی ہو, ان کی میرٹس کے اوپر ضمانتیں ہیں, ان کے میرٹس کے اوپر کیسز سنے جائیں. 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ان کے کیسز نہیں سنے جا رہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے گھروں میں, مختلف کیسز لوگوں پر درج, پیشیوں پر, اس عدالت میں اس عدالت میں. آج بھی میرے 2 کیس لگے ہوئے تھے. تو ایسی ساری صورتحال کے اندر جب آپ کے لیے تمام دروازے بند ہو جائیں تو آپ نے احتجاج ہی کرنا ہوتا ہے نا. یہ کے پی بند ہوئے تو اس کے قصوروار ہی ہیں کیونکہ انہوں نے ہم نے میڈیکل بورڈ بنا دیا ہے اور وہ تو آپ اس کی رپورٹ ایکسیپٹ کریں گے؟ لیکن بالکل اس رپورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بالکل ان کے ہی اسپیشلسٹ ہوں، ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہوں، لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر یہ علاج ہو اور شفا انٹرنیشنل کے اندر علاج ہو، کیونکہ علاج پراپر طریقے سے کرانا یہ ہر قیدی کا جو ہے وہ رائٹ ہے، اور اس کی فیملی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور ہم تمام لوگ ڈیمانڈ کریں۔ وہ بات بھول گئے جب مریم نواز صاحبہ اور عطا تارڑ صاحب اور پتہ نہیں کون کون کیا کیا اس طرح کی بیماریوں کا ذکر کرتے تھے، اور کہتے تھے جی کہ آپ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی رپورٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا علاج چل رہا ہے، کیا ان کو مسئلہ ہے، کوئی ٹیسٹ ہیں، ہوئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں۔ تو آج وہ تمام موقف چینج ہو گیا۔ ڈاکٹر عدنان کس قانون کے تحت نواز شریف کے ساتھ رہتے تھے بتائیں؟ وہ کس قانون کے تحت رہتے تھے؟ آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ذاتی معالج ہونے چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ذاتی معالج ہونے چاہیے میڈیکل بورڈ کے ساتھ، تو کیا آپ ذاتی معالج کو اجازت دیں گے؟ اور اگر انہوں نے رپورٹ ڈسمس کر دی، ریجیکٹ کر دی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ رد کرے، مسترد کرے یا ایکسپٹ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ایک بات میں کلیئر کر کے بتا دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے راستے، جی ٹی روڈ کے، موٹر ویز کے اور سوات ایکسپرے روڈ، یہ اگر کل تک نہیں کھلے تو پھر ہم عوام کو کال دیں گے کہ جاؤ اور راستے کھول دو، اور خود کھول لو، کیونکہ پولیس جو ہے وہ یہاں پر ان کی نوکر بنی ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو انہوں نے اپنا منشی بنایا ہوا ہے، اور اقتدار کی کرسی کو یہ لوگ عوام، ریاست اور پاکستان اور جمہوریت کے خلاف اور مجرموں کو چھڑانے کے لیے استعمال کرتے۔ تو پھر کل ہم یہ کال دیں گے، اس کے لیے پھر تیار رہیں۔ جہاں تک بات ہے تو اس آپ نے پوچھا اس کے بارے میں، جی بات پوری کریں۔ آپ نے بات کی کہ رپورٹ کی، تو ہمیں ان کی تسلی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ خدا سے بھی خوش ہوں گے، یہ تو وہ مخلوق عمران خان نے پیدا کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی خوش ہوں گے۔ یہ آج میں نواز شریف کا ذکر کبھی نہیں کرتا، لیکن انہوں نے تذکرہ کیا، نواز شریف کی بیماری کا آپ نے تمسخر اڑایا، ہم نے آپ کے لیڈر کا علاج کیا۔ کلثوم نواز کی بیماری کا آپ نے تمسخر اڑایا، ہم نے آپ کے لیڈر کا بر وقت علاج کیا۔ آپ نے شہباز شریف کی بیماری کا بھی تمسخر اڑایا، ہم نے پھر بھی آپ کے لیڈر کا علاج کیا۔ آپ نے ہماری کلثوم نواز کی بیماری کو ڈرامہ قرار دیا اور ان کو ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑا۔ پھر ان کی تابوت جب آئے اسلام آباد میں، آپ نے اس پہ جملے بازی کسی۔ میں کہتا ہوں اس وقت جو اس گندے کھیل میں شامل تھا اس کو شرم آنی چاہیے۔ ہم ایسے کبھی نہیں کریں گے، ہم آپ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے سر 2 جملے بولنے دیں۔ ہم آپ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو یہ تسلی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، کہ ہم کبھی بھی آپ کے لیڈر کی صحت پر گندی سیاست نہیں کریں گے۔ ان کو آپ سے بہترین، آپ سے بھی زیادہ اچھی سہولیات کے ساتھ، اچھے ڈاکٹروں کے ساتھ، اچھے طبی اداروں میں ان کا علاج کرائیں گے۔ اچھا، مختصراً ایک جواب دے دیں کہ آپ نے کہا کہ کل تک آپ نے ان کو وارننگ دی ہے پی ٹی آئی کو کہ سڑکیں خالی کر دیں خیبر پختونخوا کی جو بند ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو اپیل کریں گے کہ وہ جائیں اور خالی کروائیں۔ اس سے ایک خانہ جنگی کی صورتحال نہیں بنے گی؟ تو یہ خانہ جنگی پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ مسجد کو تنگ کرو لیکن راستہ کھول دو، مسجدیں تنگ کرو لیکن لوگوں کی راہ گزر جو ہے اس کو کھلا اور کشادہ رکھو۔ یہ لوگ سڑک بند کرتے ہیں، اور 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 ساری سڑکیں بند کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ لوگوں کی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کنکلوڈ کر لیں اس کو۔ خیبر پختونخوا کو پاکستان سے جدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کا یہ گریٹر پختونستان والا جو پلان ہے پی ٹی ایم کا، آپ کا، آپ اس کو کمپلیٹ ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو، نیور، کبھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ نعیم صاحب، یہ تو سچویشن ہیڈ آن۔ میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ چاہتے ہیں نا، سن لیجیے، جو آپ چاہتے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان کو اور پنجاب کو اور سندھ کو امریکہ کے ساتھ مل کے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اور شرم آنی چاہیے ان کو جنہوں نے عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں ڈالا، جنہوں نے پاکستان کے اوپر حملے کیے، جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے نیب کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ نوکر، ڈی سی، ڈی پی او نوکر ہوتے ہیں عوام کے، ڈی سی اور ڈی پی او کی عوام نوکر نہیں ہوتی۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان کی صحت سے، ان کی جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔
کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں ڈرا لیں گے، ہمیں دھمکا لیں گے، یہ پاکستان کی عوام اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہے، یہ کسی کی غلامی نہیں کرے گی، یہ کسی کے آگے جھکے گی نہیں، یہ کسی کو اڈے نہیں دے گی۔ آپ کی پارٹی خیبر پختونخوا کی سڑکوں سے دھرنے ختم کرے گی یا بند رہیں گی سڑکیں؟ بالکل جی، دھرنوں کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ آپ نے عدالتیں، پورا ملک تو آپ نے بند کر دیا، آئین آپ نے ختم کر دیا، پارلیمنٹ کے باہر آپ نے تالے لگا دیے، پارلیمنٹ لاجز کے باہر تالے لگا دیے، 25 کروڑ عوام کے نمائندوں کو آپ نے محصور کیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس بتائیں اور آپشن کیا ہے؟ بہت شکریہ پنجوتا صاحب، اختیار ولی خان صاحب۔ اور خیبر پختونخوا بند رہے گا، یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے، اور وفاقی حکومت کے نمائندے اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ہم کھلوائیں گے، لوگوں کو بھیجیں گے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔